کی نشست میں آپ کے سامنے وہ باتیں عرض کرنے لگا ہوں کہ اگر کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو امام کرنا بھول جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مقتدی بھی وہ چیزیں نہ کرے، مقتدی بھی ان کو ترک کر دے، ان کو چھوڑ دے، کیونکہ امام بھی انسان ہے، وہ بھول جاتا ہے۔ تو امام اگر کوئی چیز بھول گیا، یہ 9 چیزیں اور ان 9 چیزوں میں سے آخری وہ چیز ہے جو واجب کے زمرے میں آتی ہے، لیکن مقتدی اور نمازی اس کا خیال اور پاس نہیں رکھتے اور واجب کو ترک کر دیتے، اور واجب کو ترک کرنے والا سخت گناہگار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کی پکڑ ہے، گرفت ہے۔ تو 9 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر امام نہیں بھی کرتا، امام وہ چیزیں کرنا بھول جاتا ہے، تو مقتدیوں کو چاہیے کہ وہ ان چیزوں کو ترک نہ کریں امام کی جگہ۔ امام صاحب نے نہیں کی، ہم بھی نہیں کرتے، امام صاحب نے نہیں پڑھا، ہم بھی نہیں پڑھتے۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز تکبیر تحریمہ کے وقت اپنے ہاتھ اٹھانا ہے، یعنی بحیثیت انسان امام بھول گیا اور تکبیر تحریمہ کے وقت جو پہلی تکبیر کہی جاتی ہے اس وقت امام اگر تکبیر تحریمہ کہنا بھول گیا، ہاتھ اٹھانا بھول گیا اور ہاتھوں کو کانوں کی لو تک اٹھانا بھول گیا، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ مقتدی بھی ہاتھ نہ اٹھائے اور مقتدی بھی بغیر ہاتھ اٹھائے ہاتھ باندھ لے، بلکہ مقتدیوں کو چاہیے کہ وہ تکبیر تحریمہ پورا کہیں، اپنے ہاتھوں کو کانوں کی لو تک اٹھائیں اور پھر اس کے بعد ہاتھ باندھیں۔ نمبر 2، امام اگر سبحانک اللہم کہنا بھول جاتا ہے پہلی رکعت کے اندر، اگرچہ اس کا پتہ تو نہیں چلے گا، محسوس تو نہیں ہوگا، لیکن بالفرض محال اگر امام ثنا نہیں پڑھتا سبحانک اللہم وبحمدک، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ مقتدی بھی ثنا نہ پڑھیں، مقتدیوں کو ثنا پڑھ لینی چاہیے۔ اسی طرح اگر امام رکوع میں جاتے ہوئے، سجدے میں جاتے ہوئے یا سجدے سے واپس اٹھتے ہوئے تکبیر کہنا بھول جاتا ہے، اللہ اکبر کہنا بھول جاتا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مقتدی بھی اللہ اکبر نہ کہے، مقتدی بھی تکبیر نہ کہے، مقتدیوں کو تکبیر کہنی چاہیے، کیونکہ یہ تکبیر امام کا بھی وظیفہ ہے اور مقتدیوں کا بھی وظیفہ ہے۔ اسی طرح امام اگر سجدے سے واپس اٹھتا ہے اور سجدے سے واپس اٹھتے ہوئے تکبیر کہنا بھول جاتا ہے، اللہ اکبر نہیں کہتا، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ مقتدی بھی اللہ اکبر نہ کہیں، مقتدی بھی تکبیر نہ کہیں۔ اسی طرح اگر امام آخری رکعت کے اندر التحیات پڑھنا بھول جاتا ہے اور التحیات نہیں پڑھتا اور اس کے بعد لفظ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر نماز ختم نہیں کرتا، دائیں بائیں منہ تو پھیرتا ہے لیکن زبان سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا بھول جاتا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ مقتدی بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ نہ کہیں، بلکہ یہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہ امام کا بھی وظیفہ ہے اور مقتدیوں کو بھی وظیفہ ہے۔ مقتدیوں کو چاہیے کہ وہ اپنی نماز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر ہی ختم کریں۔ اور 9ویں اور آخری چیز بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہے، آپ جانتے ہیں کہ یہ ذی قعدہ کا مہینہ ہے اور اگلا مہینہ ذی الحج کا شروع ہونے والا ہے، اور ذی الحج کی 9 تاریخ سے یعنی 9 ذی الحج کی فجر کی نماز سے لے کر 13 ذی الحج کی عصر کی نماز تک تکبیرات تشریق پڑھی جاتی ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیرات تشریق امام پر بھی واجب ہے، مقتدیوں پر بھی واجب ہے، ہر نمازی پر واجب ہے، عورتوں پر بھی واجب ہے، بس فرق صرف یہ ہے کہ مرد مسجد کے اندر بلند آواز سے ان تکبیرات کو پڑھتے ہیں اور خواتین گھروں کے اندر آہستہ آواز سے ان تکبیرات کو پڑھتی ہیں، لیکن وجوب کے اعتبار سے دونوں پر واجب ہے، عورتوں پر بھی یہ تکبیرات تشریق واجب ہیں اور مردوں کے اوپر بھی واجب ہے، امام کے اوپر بھی واجب ہیں اور مقتدیوں کے اوپر بھی واجب ہیں۔ تو خدا نخواستہ اگر 9 ذی الحج کی فجر سے لے کر 13 ذی الحج کی عصر تک امام تکبیرات تشریق کہنا بھول جاتا ہے تو مقتدیوں کو چاہیے کہ وہ تکبیرات تشریق بلند آواز سے ضرور پڑھیں۔